أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سسٹرز، امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے آپ سب لوگ اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک بہت ہی عظیم، روحانی اور دل کو چھو لینے والا نام ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ نام ہے الماجد۔ سسٹر، ہم نے اللہ کا نام آلریڈی المجید کر لیا۔ یہ دونوں نام ایک دوسرے کے میننگ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے؟ بزرگی والا، شان و شوکت والا اور بے حساب فضل و کرم کرنے والا۔ جب ہم نے اللہ کا نام المجید کیا تھا تب ہم نے اس نام کے بارے میں بات کی تھی، لیکن پھر سے ہم ایک کوئک ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہماری یہ جو سیکوینس ہے ہم وہ پورا کریں انشاءاللہ۔ تو آج آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا اللہ کا نام المجید کا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اللہ کے نام الماجد کے بارے میں بات کریں گے۔ ماجد جو نام ہے مج سے آیا ہے، میم جیم دال، بزرگی والا، شان و شوکت والا اور بے حساب فضل و کرم کرنے والا رب ہے ہمارا۔ مجد کا مطلب صرف عظمت نہیں ہوتا، بلکہ عظمت کے ساتھ ساتھ وہ جنروسٹی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ رحم ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا۔ بس ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف اور صرف ہمارے رب کی ذات عظمت والی ہے، شان و شوکت والی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بے حساب کہہ رہے اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرنے والی ذات ہے۔ ہر نیم کا پرفیکشن دیکھیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اور قرآن میں سسٹر اللہ کا یہ نام صرف 2 جگہ آیا ہے، اور حدیث میں بھی ہے نا اس نام کی بہت ہی عظیم شان بیان کی گئی ہے۔ جیسے سورہ ہود میں ایک بار آیا ہے اور سورہ البروج میں آیا ہے۔ سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، بہت شان و شوکت والا ہے۔ اور پھر سسٹر یہ نام جو ہے المجید یا الماجد، یہ ہم ہر تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انک حمید مجید۔ ہم ہر روز اللہ کی اس مجید شان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں آتا ہے اللہ کی شان و شوکت؟ یا اللہ تو اتنی شان و شوکت والا رب ہے ہمارا، بے حساب دینے پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری جنروسٹی اتنی عظیم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہیں بلکہ ہم انک حمید مجید کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ نام ہماری نمازوں میں خوشبو بھی لائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہم نے اللہ کا نام الحمید دیکھا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا کیسے اللہ کا نام الحمید پڑھنے کے بعد، مجھے پتہ نہیں سسٹر مگر میری نماز میں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کا نام جب الحمد ہی کہتے ہیں تب بھی اپنا اٹینشن پورا فوکس بار بار بھٹکتے جاتا ہے، اور دوبارہ جب پھر سے آتے رہتے نا تو یہ اللہ کا نام ہمارے دل و دماغ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر حمید مجید جب ہم کہتے ہیں تو اللہ کا نام الحمید تمام تعریفوں والا، ہم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی۔ آپ ضرور ہے نا یہ نام جو نماز میں ہمارے آتے ہیں نا اس کو ضرور سننے کی کوشش کریے گا اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو۔ جیسے ہم نے اللہ کا نام العلی اور اللہ کا نام العظیم، الحمید، المجید یہ کیا نا، یہ ضرور دوبارہ سے سننے کی کوشش کریے انشاءاللہ۔ ہم سب کی نمازیں خوبصورت ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی اور سورس سے سن لیجیے آپ، کوئی بھی طریقے سے ہے نا یہ ناموں کی معرفت کو دل میں بساتے جائیے انشاءاللہ۔ ہماری نمازیں خود بہت ہی بہترین ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گی کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے لائق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب سسٹر اللہ کی یہ بے مثال نام کو اگر ہم دیکھیں، عظیم و شان نام کو ہم دیکھیں تو کائنات پہ کیسے غور و فکر نہ کریں ہم؟ کائنات کو دیکھیں آپ، سورج کی روشنی کو دیکھیے۔ کیا سورج کی روشنی میرے گھر زیادہ آتی ہے، آپ کے گھر کم آتی ہے؟ یا آپ کے رشتہ داروں کے گھر زیادہ آتی ہے، آپ کے گھر کم آتی ہے؟ نہیں، سورج کی روشنی ہر ایک پر برستی ہے۔ کس کے حکم سے برستی ہے؟ اللہ کے حکم سے برستی ہے، بنا کسی ڈفرنس کے۔ اور پھر سمندر کا پانی دیکھیے آپ، سمندر کی پانی، سمندر کی لہریں کیسی عظیم و شان لہریں آتی ہیں۔ وہ کون ہے کرنے والی ذات؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمندر کو حکم دے دے کہ تو چلنا روک دے، برف بن جا، تو سمندر ایک بالکل within fraction of seconds میں پورا سمندر جو ہے نا ایک برف بن جائے گا۔ اور پھر پہاڑوں کو دیکھیے آپ، عظیم بلندی کو دیکھیے پہاڑوں کی آپ، اور آسمان میں سٹارز کو دیکھیے کیسے رات میں چمکتے ہیں۔ یہ سب کس نے کیا؟
یہ سب کرنے والا ذات اللہ الماجد کی ہے، شان و شوکت والا ہے ہمارا رب۔ یہ ساری چیزیں یہ ثبوت دیتی ہے کہ کوئی ہے کائنات میں جو ہمیں چلا رہا ہے، کوئی ہے کائنات میں، ورنہ ہم سب، سورج بالکل بھی نہیں نکلتا ہر روز، سورج کا جب من کرتا نکلتا، اگر اس کا دل کہتا کہ نہیں نکلو تو وہ نہیں نکلتا، سمندر جب لیزی فیل کرتا تو پھر بیٹھ جاتا، اور پھر پہاڑ کہتے کہ نہیں ہم ایک جگہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں، ہم چلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ ایک عظیم رب ہے جو ہمیں چلا رہا ہے نا۔ تو آپ سوچئے گا کہ جب اتنا بڑا رب ہمارا المجید الماجد یہ رب ہے ہمارا، جو پہاڑوں کو اب اس کی جگہ ٹھہرا دیا، جو سورج کو روز مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، وہ رب کو کیا ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے؟ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریے، میری عبادت جو میں نے جو 4 رکعت ظہر کی ابھی نماز پڑھ کر آئی ہوں، کیا میرے وہ سجدوں کی، میرے رکوع کی، میرے ٹہرنے کی کیا اللہ کو ضرورت تھی؟ کیا اس سے اللہ کی شان و شوکت میں کمی آئی یا بڑھی جو اللہ کی شان و شوکت ہے وہ بڑھنے کا ذریعہ بنی؟ ہرگز بھی نہیں، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پھر بھی کیا کرتا ہے ہمارا رب؟ اس کی شان و شوکت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر سانس کے ساتھ ہمیں رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ آکسیجن کے تھرو دیتا ہے، ہوا دیتا ہے ہمیں، اور حیات دیتا ہے ہمیں۔ ہر دن جب سو کر اٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی موت مر کر پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، ہر دن حیات دیتا ہے ہمیں ہمارا رب۔ اتنا ہمارے رب کی شان و شوکت ہے، اتنا عظیم ہے ہمارا رب، الماجد ہے وہ۔ یہ کسی ضرورت کے تحت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ کیا اس کو ہماری ضرورت ہے کہ اسی وجہ سے وہ ہمیں رزق دیتا ہے تاکہ ہم عبادت کریں، اسی وجہ سے وہ ہمیں حیات دیتا ہے کہ اس کی شان و شوکت میں کمی یا بڑائی آئے؟ نہیں، بلکہ اس کے الماجد ہونے کی وجہ سے دیتا ہے۔ وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ بخشنے والا بھی ہے اور ہر چیز کو اس کی شان کے مطابق دینے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت نام کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، تو اپنے دل میں اللہ کی بڑائی لائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے آپ۔ حضرت سارہ علیہ السلام بڑھاپے تک پہنچ گئی تھی اور ظاہری اسباب کے مطابق ان کے ہاں اولاد ہونا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن جب اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو حضرت سارہ حیران رہ گئی تھی، اور فرشتوں نے انہیں یہ یاد دلایا۔ یہ آیتیں جو سورہ ہود کی میں بتا رہی تھی نا آپ کو، اس میں فرشتوں نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ حمید مجید ہے، کہا تھا اللہ کی ذات الماجد ہے، اس کے کرم اور عظمت کے آگے ظاہری اسباب اور دنیا کے قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ ہاں سے دیتا ہے، جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ کئی بار دیکھتے ہوں گے کہ ہماری فیملی میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت غربت کی زندگی گزارے، لیکن اچانک سے جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں یا کچھ ایسے ہو رہے ہیں، اچانک سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا انہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی دولت مند کو دیکھا اپنے بچپن میں، اور اب وہ ایک دم فقیری کی حالت میں ہے، غریبی کی حالت میں، غربت کی حالت میں ہے۔ یہ سب کرنے پہ قادر ہے ہمارا رب۔ اللہ کی شان و شوکت بہت بڑی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی شان و شوکت والا ہے، لیکن اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، مگر وہ ہم سمجھنے کے لیے لیتے ہیں نا۔ جیسے ایک باپ ہے، سوچیے آپ، وہ اپنے ایک بیٹا ہے، وہ گھر سے چلا گیا اور باپ کے ساتھ نافرمانی کر کے اور بہت زیادہ باپ کا دل دکھایا، لیکن جب وہ معافی مانگنے آتا ہے وہ بیٹا، تو ایک باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے اس بیٹے کو معاف کر دیتا ہے جو گھر چھوڑ کر چلا گیا، اس کے ساتھ نافرمانی کی۔ اور جب واپس آتا ہے تو کیا باپ ہمیشہ اسے تانے دیتے رہتا ہے؟ نہیں، بلکہ دل سے گلے لگا لیتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے، اور پھر بہترین طریقے سے اسے اپنے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے، ہم ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں، بس اپنے دماغ کو، اپنے عقل کو سمجھنے کے لیے ہم یہ مثالیں لیتے ہیں۔ تو اللہ الماجد کی شان اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ آپ جتنے بھی گنہگار ہوں، جب آپ اس کے آگے رو کر آتے ہیں نا، وہ آپ کو ذلیل نہیں کرتا، آپ کو بار بار تانے نہیں دیتا، اچھا تم نے پرانی زندگی میں اتنے سارے گناہ کیے تھے، اب میرے پاس پلٹ کر آتے ہو جب تمہیں میری ضرورت ہے۔
نہیں، جب بھی آپ کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی شان اتنی بڑی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو الغفار الغفور بن کے معاف کر دیتا ہے، اور تواب بن کے آپ کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اور پھر آپ کو عزت دیتا ہے اور آپ کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب الماجد۔ اب آپ سوچئے سسٹر کہ اللہ کا نام الماجد ہے، شان و شوکت والا ہے ہمارا رب، اور جب نماز میں ہم انک حمید مجید پڑھتے ہیں درود ابراہیم میں، کیا ہمارے دل میں اس کی عظیم شان اور کرم کا احساس ایک سیکنڈ کے لیے بھی آتا ہے؟ سب غور و فکر کریے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جب ہم سوچتے ہیں حمید مجید، تو کیا ہمارے دل میں وہ عظیم شان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آتی ہے کہ میرا رب اتنا عظیم ہے، سورج کو ہر روز نکالتا ہے میرے لیے، اتنا عظیم ہے میرا رب، پہاڑوں کو کیسے بٹھا دیا، اتنا عظیم ہے رب کہ مجھے ہر دن نئی زندگی دیتا ہے، جبکہ میں نافرمانیاں کرتی رہتی ہوں۔ تو سوچئے سسٹر کہ نماز بس ایسے ہی نہیں ہے، نماز ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے ہمیں۔ ہم دنیا کے مسائل کے بارے میں سوچتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اٹھ جاتے ہیں مصلی سے۔ تو ہمیں جب بھی اللہ کا نام حمید مجید آئے، اس لمحے کے لیے آج ضرور اگلی نماز جب بھی پڑھے سسٹر، آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جب بھی اگلی نماز پڑھے، جب انک حمید مجید پہ آئے تو اللہ کی مجد کو فیل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ ہماری ہر غلطی کے باوجود ہم پر اپنا فضل کرتا ہے، تو کیا ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا اتنی ظرف ہے، اتنی بزرگی ہے، ہم اتنی بزرگی کا معاملہ کرتے ہیں؟ سوچیے اپنے آپ سے کہ ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے ہمیشہ اپنے غلطیوں پہ معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن جب لوگوں سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمارے انا کو تو بس جاگ جانا ہوتا ہے اس لمحے میں، تو وہ ظرف لائیں گے اپنے اندر، وہ بزرگی کا احساس لائیں گے، کیونکہ ہمارا رب کے اندر وہ بزرگی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نام کیا ہے، ہمارے اندر وہ صفات ہمیں بھی لانا ہے، کچھ نام ایسے ہیں اس کا عکس ہمارے اندر ہمیں لانا ہے، جیسے اللہ کی ذات یہ ہے الماجد کی، ہمارے اندر بھی ہمیں بزرگی لانا چاہیے۔ تو سسٹر، اللہ کو الماجد جانا، المجید جانا، بزرگی والا رب جانا، اللہ کی عظیم و شان شوکت کو ہم نے دیکھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جاتے جاتے کچھ ایسے پوائنٹس اپنے لیے لے جائیں گے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز، دوسروں کے ساتھ بزرگی کا معاملہ کریں گے، کسی کی غلطی پر ہے نا اسے ذلیل نہیں کریں گے، ہاں غلطی ہو گئی، اس نے آپ سے معافی مانگ لی، لیکن بار بار اسے وہی غلطی نہیں یاد دلائیں گے، بلکہ معاف کر کے آگے بڑھیں گے۔ یہ آپ کو نیچا نہیں بلکہ الماجد کے سامنے اونچا کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم غلطی معاف کر دیں گے اور چپ ہو جائیں گے تو سامنے والا تو مجھے فار گرانٹیڈ لے لے گا اور میں نیچا ہو جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کی ذات الماجد کی ہے، الماجد کے سامنے ہم ضرور اونچے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر درود ابراہیم کو دل سے پڑھیں گے۔ نماز میں جب حمید مجید پر پہنچے سسٹر، تو ایک لمحے کے لیے اللہ کی عظمت اور اس کے بے حساب کرم کو ذہن میں لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ ہم سوچ میں بیٹھ جائے اب میری نماز میں ٹھیک کر رہی ہوں، انک حمید مجید بول کے ہم 2 منٹ 3 منٹ کا پاز لے کے بس سوچ میں لگ جائے، نہیں، ہمیں پاز بھی نہیں لینا ہے لمبا، بس کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ لمحے کے لیے اللہ کی عظمت کو پہچانیں گے، اس کے بے حساب کرم کو ذہن میں لائیں گے انشاءاللہ، اور پھر پوری امید کے ساتھ دعا کریں گے۔ جب بھی مانگیں گے چھوٹا مت مانگیں گے، کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے محلے مانگ لیں گے، اللہ سے جنت الفردوس مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رضا مانگیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ سوچیے آپ، الماجد سے مانگ رہے ہیں، ہم اتنی بڑی ذات سے مانگ رہے ہیں، اتنی بزرگی والی ذات سے مانگ رہے ہیں، تو کیوں نہ اللہ سے جنت الفردوس ہی مانگ لے۔ تو چلیے اب سب بیٹھی جگہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ تو جب اللہ الماجد سے مانگیں گے تو بڑی بڑی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پہ قادر ہے انشاءاللہ۔
اور پھر اللہ کی رضا بھی مانگیں گے، اللہ کے چہرے کا دیدار مانگیں گے جنت کے دن، ہمیشہ ہمیشہ جنت کی دعائیں مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کو الماجد جانا، اللہ کو المجید جانا، سبحان اللہ، اتنی خوبصورت نام ہم نے پڑھا تو اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو الماجد ہے، تیری شان اور بزرگی بے مثال ہے یا رب، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں یا اللہ، تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے اللہ، تیری رحمت اور سخاوت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑی ہے یا رب، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو ڈھانپ دے، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلت سے بچا اور اپنے حمید و مجید ہونے کے صدقے ہم پر اپنے بے حساب فضل عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا سسٹرز۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا نام الماجد مکمل کیا۔ کوئی سسٹر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔